اب میں آپ لوگوں کو میلیفیسنٹ 2 کا پارٹ دکھاتی ہوں۔ جیسے ہی فلم شروع ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اس جادوئی جنگل میں آتے ہیں جہاں میلیفیسنٹ رہتی ہے۔ وہ وہاں سے کچھ جادوئی مخلوق چرا رہے تھے۔ اس دوران میلیفیسنٹ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ میلیفیسنٹ نے ان میں سے 3 کو پکڑ لیا، لیکن تیسرا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس مخلوق کو چراتے ہوئے باغ کے اس جنگل میں چمکتے ہوئے پھول تھے۔ آدمی وہاں سے اپنی سلطنت کی طرف بھاگتا ہے اور ایک دروازہ کھولتا ہے۔ وہاں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جو آدمی اس مخلوق کو چوری کرتا ہے وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے۔ اس کے کپڑوں پر ایک چمکتا ہوا پھول تھا جس سے آدمی وہ پھول لے جاتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو لے جا کر ان کے بدلے میں پیسے لے لیتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس بادشاہی کے لوگ اب بھی میلیفیسنٹ کو دل سے پسند نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہزادی کو میلیفیسنٹ نے چرایا تھا اور وہ ہمیشہ شہزادی اورورا کو مارنا چاہتی تھی۔ اب منظر بدلتا ہے اور ہم جنگل میں شہزادی اورورا کو خوش دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں کی ملکہ تھی۔ وہ مختلف کریچر کے ساتھ وہاں ناچ رہی تھی۔ لوگ اپنے مسائل اس کے پاس لاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ وہ یہاں سے غائب تھے۔ وہ مخلوق جسے اس آدمی نے چرایا، یہ سن کر شہزادی اورورا پریشان ہو گئی۔ پھر وہ اونچی چھوٹی پریاں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ اسے خوش کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اس کا تاج لے کر بھاگنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ وہ ان کے پیچھے بھاگ سکے۔ جیسے ہی شہزادی اورورا نیچے جاتی ہے اور اس نے کسی کو دیکھا، وہی لڑکا جو میلیفیسنٹ کے ساتھ آتا ہے، تب وہ اس کا سچا پیار نہیں تھا، وہ ایک شہزادہ تھا۔ اس کا نام شہزادہ فلپ تھا۔ وہ کئی سالوں سے شہزادی اورورا کو پسند کر رہا تھا اور یہاں آخر کا اس کا مقصد پورا ہو گیا اور اب وہ شہزادی اورورا کو دیکھتے ہی پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اورورا بھی اسے پسند کرتی ہے۔ میلیفیسنٹ کا کوا یعنی ڈیول بھی وہاں یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے میلیفیسنٹ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ کوا وہاں سے اڑ کر شہزادی اورورا کے پاس میلیفیسنٹ کی بات کرنے جاتا ہے۔ شہزادی اپنے والدین کے پاس بھی جاتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ فلپ اپنی سلطنت میں آ چکا ہے۔ وہاں جا کر وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بادشاہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا باپ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن ملکہ اداس ہو جاتی ہے، لیکن اس نے یہ بات اپنے بیٹے کو نہیں بتائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے اور ہم اس کی شہزادی اورورا اس کی گارڈ مدر کو کھانے پر بلائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میلیفیسنٹ شہزادی اورورا سے بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شہزادی اورورا، آپ پہلے ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتی کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو سچی محبت میلیفیسنٹ نہیں ہے، کیونکہ لڑکے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے میں تمہارا سچا پیار تھا، میں آپ کو اپنے دل سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کو اچھا کہہ رہی ہوں۔ پھر شہزادی اورورا کہتی ہے کہ برا کام ایسا مت کریں، اگر آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے تو شاید باقی دنیا بھی دھوکے باز نہیں ہو سکتی۔ میلیفیسنٹ کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب دونوں خاندان رات کا کھانا کھائیں گے۔ شہزادہ فلپ کی ماں اپنی خفیہ الماری میں جاتی ہے۔ جب وہ جہاں جا رہی تھی ہمیں دکھایا گیا یہ لوہے کا کارخانہ تھا۔ جب وہ ملکہ وہاں سے گزر رہی تھی تو ہمیں وہاں ایک چمکتا ہوا پھول نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ مخلوق بھی تھی جسے ایک آدمی نے چرایا تھا۔ وہ ملکہ جاتی ہے اور اس آدمی سے کہتی ہے جلدی کرو، اپنا کام پورا کرو، وقت کم ہے۔ پھر ہم نے وہاں ایک چرخہ دیکھا، اس پر وہی سوئی تھی جو ایک شہزادی اورورا کو لگی تھی اور اس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ملکہ بھی ہوتی ہے۔ اب میلیفیسنٹ اور اس کا کوا جو انسان کے روپ میں تھے اور شہزادی اورورا رات کا کھانا کھانے کے لیے جنگل سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ شہزادی اورورا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میلیفیسنٹ اس بادشاہی میں پاؤں رکھتی ہے، میلیفیسنٹ کو دیکھ کر تمام لوگ ڈر جاتے ہیں اور چھپنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میلیفیسنٹ ایک بری چڑیل ہے، لیکن میلیفیسنٹ ان سب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ ان سے کچھ نہیں بولی اور بلکہ مسکراتی رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ محل کے اندر آ چکے ہیں اور ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اب رات کا کھانا شروع ہوتا ہے۔ ملکہ میلیفیسنٹ کو مسلسل تنگ کر رہی تھی اور اسے ٹیز کر رہی تھی اور اسے پریشان کرتی ہے اور اس سے اچھی طرح سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ میلیفیسنٹ سے یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے انسانوں کو مارا تھا، یاد ہے؟ میلیفیسنٹ ملکہ سے کہتی ہے کہ یہ آپ کی سلطنت کے لوگ میری سلطنت میں آئے تھے اور میری مخلوق چروا لی۔ اب میں لڑائی بڑھانا نہیں چاہتی۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ آپ چپ رہو، تم کیا بات کر رہی ہو؟ دوسری طرف شہزادی اورورا میلیفیسنٹ سے کہتی ہے کہ برائے کرم پرسکون رہیں۔ ملکہ منع نہیں کرتی، وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر میرا بیٹا
اور شہزادی اروڑا شادی کی ہو جائے تو ان کی حقیقی ماں کون ہوگی؟ یہ سن کر مالیفیسنٹ کو چوٹ لگ جاتی ہے، کیوں وہ خود کو شہزادی اروڑا کی حقیقی ماں سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے پروں کو پھیلاتی ہے اور اس توانائی کے ساتھ سبز توانائی نکالتی ہے جو تمام فاصلے پر گرتی ہے۔ ملکہ بھی بغیر کسی وجہ کے ڈر جاتی ہے اور بادشاہ کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ بادشاہ نیچے گر جاتا ہے۔ ملکہ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتی ہے کہ میلیفیسنٹ نے بادشاہ کو بد دعا دی ہے۔ اروڑا اس پر یقین کرتی ہے۔ وہ میلیفیسنٹ سے اپنی بد دعا دور کرنے کو کہتی ہے۔ اروڑا میلیفیسنٹ کہتی ہے کہ میں نے اسے بد دعا نہیں دی۔ شہزادی اروڑا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ لیکن شہزادی اروڑا میلیفیسنٹ پر یقین نہیں کرتی کیونکہ ملکہ نے اس سے اچھے طریقے سے نپٹایا تھا۔ پھر سپاہی وہاں پہنچتے ہیں، میلیفیسنٹ پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ میلیفیسنٹ نے آخری بار شہزادی اروڑا سے کہا تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی؟ شہزادی اروڑا اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر وہ ملکہ کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور میلیفیسنٹ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کا کوا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ کھڑکی توڑ کر باہر نکل گئے، لیکن ایک لڑکی اور بھی تھی جو ملکہ بادشاہ کے ساتھ تھی۔ وہ لوہے کی گولی سے میلیفیسنٹ پر حملہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سمندر میں گر جاتی ہے۔ بادشاہ قلعہ میں بے ہوش پڑا تھا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے جایا گیا۔ سب پریشان تھے، ان کا بیٹا یعنی شہزادہ فلپ بھی پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ ملکہ سے کہتا ہے کہ تم اس سے سچی محبت کرتی ہو، تم اس کی بیوی ہو، تم اس کی پیشانی پر بوسہ کرو، شاید اس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ملکہ اندر ہی اندر عجیب و غریب تاثرات دیتی ہے کیونکہ وہ بادشاہ سے سچی محبت نہیں کرتی تھی اور ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، وہ ایسا کرتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا کہتا ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نہیں جاگتا۔ جب اروڑا یہ دیکھتی ہے تو وہ میلیفیسنٹ سے بات کرے گی اور اس کی لعنت کو دور کر دے گی۔ جنگل میں پہنچتے ہی وہ سب سے کہتی ہے کہ ہم نے ابھی تک میلیفیسنٹ کو نہیں دیکھا، وہ یہاں نہیں آئی۔ دوسری طرف بادشاہ ملکہ سمندر پر نظر رکھے ہوئے تھے کیونکہ میلیفیسنٹ سمندر سے کب نکلے گی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخلوق آئی اور میلیفیسنٹ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ فوراً ملکہ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ملکہ کہتی ہے فوراً اسے روکو۔ دوسری طرف اروڑا اس بادشاہ میں جنگل سے واپس آتی ہے، لیکن آج ایک جادوئی مخلوق بھی اپنے گھوڑے پر چھپ کر اس مملکت میں آ جاتی ہے۔ وہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے جہاں پچھلی مخلوق قید تھی۔ اس شخص نے اس مخلوق کو بھی قید کر لیا۔ شہزادی اروڑا ملکہ سے کہتی ہے کہ میں نے میلیفیسنٹ کو کہیں نہیں دیکھا، کیا اسے کچھ ہو گیا ہے؟ تب ملکہ کہتی ہے ٹینشن نہ لو، وہ مضبوط ہے اور وہاں رہے گی۔ وہ اسے پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف اس ملکہ کا ساتھی اب بھی سمندر پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ جیسے ہی وہ میلیفیسنٹ کو دیکھے گا وہ اسے مار ڈالے گا۔ پھر وہ اعلان کھوتا ہے کہ اگلے 3 دن کے اندر شہزادہ فلپ اور شہزادی اروڑا کی شادی ہے۔ ہم تمام لڑائیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جنگل کی تمام مخلوقات کو اس شادی میں مدعو کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ان کا منصوبہ تھا کہ میلیفیسنٹ کو مارنے کے بعد تمام مخلوق کو جنگل میں قید کر دیا جائے گا تاکہ کوئی ان کی حفاظت نہ کر سکے، پھر وہ اس جنگل پر قبضہ کر لیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میلیفیسنٹ جاگ جاتی ہے۔ وہ زخمی ہو گئی تھی، وہ کسی مخلوق کی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے ہم انسانوں پر حملہ کریں گے، ان کے پر اور سینگ ہوتے ہیں، وہ رہنے کے لیے جنگل میں آتے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لیے جنگل میں محفوظ جگہ ہو سکتی ہے۔ انسانوں پر حملہ کرنے سے پہلے میلیفیسنٹ بھی وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ان مخلوقات میں سے ایک میلیفیسنٹ کی طرف بڑھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنے اختیارات ہمیں منتقل کر دو، ہم انسانوں کو کیسے شکست دے سکتے ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ لیکن میلیفیسنٹ اسے بہت دور پھینک دیتی ہے۔ اس مخلوق کے سر کا نام بورا تھا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میلیفیسنٹ کے پاس طاقت ہے، وہ کسی کو بھی اب تک دور پھینک سکتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس سے نپٹنا آسان ہو جائے گا۔ اب بورا کا ساتھی میلیفیسنٹ کو غار میں لے جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہاں بری اور اچھی پریاں ایک ساتھ رہتی تھیں، کیونکہ انسان ان کا شکار کرنے لگتے تھے، اس لیے انہیں ساتھ رہنا پڑا۔ پھر وہ ایک ڈھانچے میں آتا ہے، وہ ڈھانچہ ابھی تک موجود تھا اور کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر بورا کا ساتھی وہاں آتا ہے اور میلیفیسنٹ سے کہتا ہے کہ تم ہمارے خاندان سے ہو، تم آخری طاقتور اچھی پری ہو۔ وہ آدمی میلیفیسنٹ سے کہتا ہے تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، جلد ہی آپ اس مرحلے پر پہنچیں گے جس پر آپ دنیا کی طاقتور ترین پری بن جائیں گی، لیکن وہ آخری مرحلہ ابھی آپ نے عبور نہیں کیا۔ اور وہ شہزادی اروڑا کو معاف کرنا چاہتی ہے کیونکہ تم نے اسے ساری زندگی پیار کیا۔ کسی کو دل سے معاف کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کسی کو دل سے معاف کر دے وہ دنیا کا سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے۔ پھر
دوسری طرف ہم شہزادی ارورا کو دیکھتے ہیں جو شہزادہ فلپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور شہزادہ فلپ اور ارورا کی شادی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن میلیفیسنٹ یہاں خاموش رہتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ شہزادی اور ارورا کو بات کرتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے۔ شہزادی ارورا یہ محسوس کر رہی تھی، وہ شہزادہ فلپ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں یہ سب تمہاری وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ مجھے ملکہ پسند نہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو اس چیز پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ایک ڈسٹ پاؤڈر تیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مریاں مر سکتی ہیں۔ اسے دیکھ کے ملکہ خوش ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی پری بھی ہے، جیسے بھی اس پاؤڈر کو اس پر پھینکتا ہے وہ پری مر جاتی ہے، ملکہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم میلیفیسنٹ کو دیکھتے ہیں۔ میلیفیسنٹ وہاں پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سپاہیوں نے سارے پھول اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں اور وہاں پر اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میلیفیسنٹ بہت اداس ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ وہ فوجی لوہے کی گولی سے میلیفیسنٹ پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بورا کا ساتھی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور اس کی ڈال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ بورا دوسرے فوجیوں پر حملہ کرنے لگتا ہے، لیکن جب میلیفیسنٹ بورا کے ساتھی کو غار میں لے جاتی ہے تو وہ مر چکا تھا۔ اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ فلپ اور شہزادی ارورا کی شادی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں اور جنگل کی تمام مخلوقات کو وہاں بلایا گیا ہوتا ہے، لیکن میلیفیسنٹ کا قوا جو انسان کے روپ میں تھا اندر جاتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں شہزادی ارورا خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہزادہ فلپ اسے ایک پھول دیتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے جنگل کا چمکتا ہوا پھول تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ ملکہ نے یہ میرے لیے کیوں بھیجا۔ وہ ملکہ کی تلاش میں نکلتی ہے، پھر اسے وہ خفیہ دروازہ مل جاتا ہے۔ وہ پھول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ارورا کو دیکھنے لگتی ہے کہ کیا بددعا تھی اور مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ دیکھتی کہ 2 پریاں قید تھیں۔ ان مخلوقات کو اس آدمی نے قید کر رکھا تھا۔ وہ انہیں چھوڑنے کے لیے راستے پر جاتی ہے جب اس شخص نے اسے روک کر مداخلت کی۔ پھر ملکہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ شہزادی ارورا سے کہتی ہے کہ میرے بادشاہ اس جنگل کے قریب تھی، لیکن وہ مخلوق اور میلیفیسنٹ کے آباء و اجداد میری بادشاہی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ میرے والد مر چکے تھے، لیکن جب میرا بھائی اس معاملے کو حل کرنے وہاں گیا تو ان مخلوق نے میرے بھائی کو بھی مار ڈالا۔ جب میں اکیلا رہ گیا تو مجھے بادشاہی سے شادی کرنی پڑی۔ وہ میرا شوہر، لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ ملکہ کہتی میں تم سے سب سے بدلہ لوں گی۔ وہ سپاہی کو حکم دیتی ہے کہ شہزادی ارورا کو ایک کمرے میں قید کر دے۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ پھر مخلوقات کو بھی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پھر وہ پاؤڈر جو اس آدمی نے تیار کیا تھا ان پر چھڑکا، اس کی وجہ سے تمام مخلوق کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کمرہ جس میں ارورا اس کا عروسی لباس تھا، وہ اسے پھاڑ کر اس سے ایک لمبی رسی بناتی ہے۔ وہ محل سے نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پھر سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور شہزادی ارورا خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ میلیفیسنٹ کا قوا جو انسان کے روپ میں تھا وہ بھی قلعے کے اندر آتا ہے۔ دوسری طرف شہزادہ فلپ اپنے بیمار والد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ شب نہیں جانتا۔ اب ملکہ اپنے محل کی چھت پر تھی، وہ اس جنگل کی طرف بم پھینک رہی تھی۔ دوسری طرف بورا بھی اپنی فوج کے ساتھ اس سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس دوران موقع ملنے پر ارورا کپڑوں کی اس رسی سے لٹک کر نیچے آ جاتی ہے۔ وہ بادشاہ کے کمرے میں آتی ہے۔ بادشاہ فلپ بھی وہاں ہوتا ہے۔ وہ سب کو بتاتی ہے کہ ملکہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میلیفیسنٹ نے آپ کے والد کو کوئی بد دعا نہیں دی جو تمہاری ماں نے دیا۔ یہ سب سن کر شہزادہ فلپ چونک گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بورا اور اس کے ساتھی سلطنت پر حملہ کرنے آ رہے تھے، لیکن سلطنت کے لوگ ان پر مسلسل حملے کر رہے تھے اور وہ ان میں سے کچھ کو پکڑتے ہیں۔ پھر شہزادی ارورا نے میلیفیسنٹ کا وہ قوا دیکھا جو انسانوں کی شکل میں تھا۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے ہمیں یہاں چرچ کا دروازہ کھولنا ہوگا، اور چرچ کا دروازہ کھولنے لگتے ہیں۔ وہ وہاں جانے والی تمام مخلوقات کو بچاتے ہیں۔ وہاں کی چھوٹی پریاں ان سوراخوں کو پھولوں سے بھر دیتی ہیں جہاں سے وہ پاؤڈر چھڑکتا ہے۔ پھر وہ ڈسٹنگ پاؤڈر وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا اور کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب ملکہ کا ساتھی وہاں پہنچتا ہے تو وہ وہاں خود سے گر جاتا ہے۔ شہزادہ فلپ اپنی ماں کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے، لیکن ملکہ سپاہی کو حکم دیتی ہے اسے پکڑ لے، لیکن اس سے پہلے کہ فلپ محل سے چھلانگ لگا دیتا ہے، شہزادی ارورا اور میلیفیسنٹ کا قوا بھی پکڑا گیا۔ لیکن پھر میلیفیسنٹ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس نے اس قوے کو بڑے رچھ میں بدل دیا۔ وہ رچھ چرچ کا دروازہ کھولتا ہے اور وہاں سے تمام مخلوقات کو آزاد کرتا ہے۔ میلیفیسنٹ دوسروں پر حملہ کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو بچانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر بورا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ملکہ کے سپاہیوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ فلپ آ کر اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا جنرل ہے، اسے کچھ مت کہنا۔
پھر بورا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب جنت دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں مارا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں ظالم کون تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ ملکہ ہی اصل ظالم ہے۔ دوسری طرف میلیفیسنٹ اس ملکہ کے پاس چھت پر آتی ہے۔ شہزادی اورورا بھی میلیفیسنٹ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے برائے کرم ملکہ کو مت مارو ورنہ سب سوچیں گے تم ظالم تھی۔ لیکن میلیفیسنٹ کہتی ہے کہ نہیں اورورا دور رہیں، میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتی۔ اورورا روتے ہوئے کہتی ہے ماں پلیز ایسا مت کریں۔ جب میلیفیسنٹ اپنے اورورا کے منہ سے ماں کا لفظ سنتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے تھے تو ملکہ ان پر اٹیک کر دیتی ہے۔ وہ اس ڈسٹنگ پاؤڈر کو شہزادی اورورا پر پھینکتی ہے لیکن میلیفیسنٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے اور شہزادی اورورا کی جان بچ جاتی ہے۔ جیسے ہی تیر میلیفیسنٹ پر چلتے ہیں وہ راکھ میں بدل جاتی ہیں۔ شہزادی اورورا رونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ خوش ہو جاتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ اب تمہارا میلیفیسنٹ نہیں رہا، میں پوری دنیا پر قبضہ کر لوں گی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں شہزادی اورورا کے آنسو میلیفیسنٹ کی راکھ پر گرتے ہیں، پھر سے وہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے پر نکل آتے ہیں اور ملکہ پر جارحانہ طور پر حملہ کر دیتی ہے۔ شہزادی اورورا کو محل سے نیچے دھکیلتی ہے لیکن میلیفیسنٹ نے اسے بچا لیا۔ شہزادہ فلپ بھی اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ جان جاتا ہے، اس لیے میلیفیسنٹ سے کہتا ہے۔ میلیفیسنٹ اور شہزادی اورورا پرنس فلپ کی شادی سے اتفاق کرتا ہے۔ پھر وہ چھوٹا آدمی میلیفیسنٹ کے پاس آتا ہے جس نے ان مخلوقات کو قید کر رکھا تھا۔ وہ اس مخلوق کو رہا کرتا ہے اور اسے سوئی دیتا ہے جس سے وہ لعنت پھیلتی ہے۔ ان سب کو معلوم ہوا کہ وہ لعنت ملکہ نے پھیلائی تھی۔ اب بادشاہ بھی بیدار ہو گیا تھا۔ بورا کی فوج نے ملکہ کو پکڑ کر نیچے پھینک دیا، اسے بکری میں بدل دیا اور اس میلیفیسنٹ جگہ کو پھولوں سے سجاتی ہے۔ پھر وہ بورا سے کہتی ہے کہ تم اچھی مخلوق ہو، تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اس کے بعد اورورا کو شادی کا جوڑا پہنا دیتی ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ ہم ایک یونین میں رہیں گے۔ اس کے بعد شہزادہ فلپ اور شہزادی اورورا کی شادی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ بھی خوش تھا اور تمام لوگ اور مخلوقات ان کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ یہاں دونوں سلطنتیں ملتی ہیں اور خوش و خرم رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر میلیفیسنٹ فلپ اور اورورا سے کہتی ہے میں یہاں سے جا رہی ہوں اور پھر اس وقت آؤں گی جب آپ کا ایک پیارا سا بچہ ہوگا۔ اس کے بعد میلیفیسنٹ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب کچھ پرامن ہو جاتا ہے۔ یہاں اس فلم کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔